خداوند یسوع مسیح ناصری کے خوبصورت نام میں سب سامعین اور ناظرین کو میری طرف سے بہت سارا سلام پہنچے۔ آج مسیح خداوند میں میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ کے ساتھ کلام مقدس میں سے جس مضمون پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا کیسے اور کن معنوں میں، مسیحیت میں یسوع مسیح کو کن معنوں میں خدا کو بیٹا کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ مسیحیت کے اندر، مسیحیوں کے نزدیک یسوع مسیح ہرگز جسمانی معنوں میں خدا کا بیٹا نہیں ہے۔ جسمانی لحاظ سے، جسمانی معنوں میں یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہرگز نہیں ہے۔ از روئے بائبل مقدس یسوع المسیح جسمانی طور پر نہیں بلکہ ازلی، روحانی اور فعلی اعتبار سے خدا کا بیٹا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں خداوند یسوع مسیح پر یہ بات کروں کہ وہ کس طرح خدا کا بیٹا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے پرانے عہد نامہ میں بھی جہاں بہت دفعہ مختلف کانٹیکسٹ میں کبھی بادشاہ کو یا سب سے پہلے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ ایڈم، پہلا آدمی جو کہ اس دنیا میں خدا نے بنایا، جس کو خدا نے اپنی شکل و صورت پر خلق کیا، اپنی مانند اپنی شبیہ پر بنایا، وہ خدا کا بیٹا کہلایا۔ اور وہ کیوں خدا کا بیٹا کہلایا؟ اس لیے کہ اس مخلوق کو قادر مطلق خدا تخلیق کر رہا ہے۔ تخلیق کرنے کے معنی میں خدا اس کا باپ ٹھہرا، کیونکہ خدا اسے بنانے والا ہے۔ اور اس کا ریفرنس ہمیں کہاں ملتا ہے؟ لوکا کی انجیل، اس کا 3 باب اور اس کی 38 آیت میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور میں یہ پھر بتانا چاہتا ہوں کیونکہ خدا نے انسان کو بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے، اپنی مانند اپنی شکل و صورت پر بنایا، اپنی صفات جو ہیں، اپنی خوبیاں جو ہیں وہ انسان میں رکھی ہیں، اس وجہ سے وہ اس کا بیٹا کہلاتا ہے۔ بہت دفعہ ہمارے کچھ غیر مسیحی دوست یہ مثال دے دیتے ہیں کہ دیکھیں جی، اگر خداوند یسوع مسیح ان معنوں میں اگر خدا کا بیٹا کہلاتا ہے کہ وہ بن باپ کے اس دنیا میں تھا، اس دنیا میں بن باپ کے آیا، پیدا ہوا مقدسہ مریم سے، تو دیکھیں حضرت آدم بھی وہ تو بنا ماں کے بھی اور بنا باپ کے اس دنیا میں تھا۔ لیکن یہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ صرف ایک ہی بات کو لے کر ہم سارا نچوڑ ہم نہیں نکال سکتے کہ دیکھیں ایک چیز جو ہے وہ مماثلت کر رہی ہے حضرت آدم میں اور مسیح میں، اس لیے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر بات میں کرنا چاہتا ہوں، قوم اسرائیل کو خدا کا پہلوٹا بیٹا کہا گیا، خروج 4 باب اور اس کی 22ویں آیت میں۔ اور اسرائیل قوم کو کیوں پہلوٹا بیٹا کہا گیا؟ اس لیے کیونکہ دنیا کی تمام اقوام میں سے خدا نے ایک قوم کو اپنی مرضی کے ساتھ، اپنی محبت میں چن لیا۔ اس چناؤ کے سبب سے اسرائیل قوم خدا کا پہلوٹا بیٹا کہلاتی ہے۔ یہ ریزن ہے کیونکہ دنیا میں بے شمار اقوام موجود تھیں، لیکن خدا نے صرف ایک قوم کو چننا تھا اور اس نے اسرائیل قوم کو چن لیا، اس سبب سے وہ خدا کا پہلوٹا بیٹا کہلاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر پرانے عہد نامہ میں اسرائیل کا بادشاہ، اسے بھی خدا کا بیٹا کہا گیا۔ زبور 2 میں ہمیں یہ ملتا ہے، اور وہ بھی ان معنوں میں کہ جو بنی اسرائیل قوم کے ارد گرد کی اقوام تھی، وہاں کا یہ تصور تھا، ان کا یہ ماننا تھا کہ جو ان میں بادشاہ رائج ہے وہ گویا خدا ہے، وہ خدا ہی ان میں موجود ہوا ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں جب آسمان اور زمین کا قادر مطلق خدا بنی اسرائیل قوم کو بادشاہ دے رہا ہے، تو کیونکہ وہ خدا کی طرف سے مسح کیا ہوا ہے، ان معنوں میں وہ خدا کا بیٹا کہلاتا ہے۔ اور
یہ تشبیہاتی طور پر ایک خطاب ہے، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ جیسے کہ جسمانی طور پر ایک انسان بیٹا کہلاتا ہے، یہ جسمانی طور سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ اس بات کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کیسے اور کن معنوں میں خدا کا بیٹا کہلاتا ہے۔ سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح خدا کا ازلی بیٹا ہونے کے سبب سے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ازلی ہے، یسوع مسیح ٹائم پیریڈ سے باہر ہے، وہ وقت سے باہر ہے۔ جب خدا باپ اس دنیا جہان کو بنا رہا تھا، جب اس کی پیدائش ہو رہی تھی، تو خداوند کا کلمہ یعنی کہ یسوع مسیح تب ساتھ تھا۔ لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ یسوع مسیح یوحنا کی انجیل اس کے 7ویں باب کی 5ویں آیت میں خود فرماتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، اور اب اے باپ، تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا، مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے۔ کب تیرے ساتھ میں رفاقت رکھتا تھا؟ کب تیرے ساتھ میں جلال میں تھا؟ دنیا کی پیدائش سے پہلے۔ اسی طرح ہمیں کلام مقدس میں ملتا ہے، ایک دفعہ یہودی خداوند یسوع مسیح سے بات کرتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تمہارا باپ ابراہیم اس دن کو دیکھنے کا بڑا مشتاق تھا کہ وہ میرے دن کو دیکھے، اور اس نے دیکھا اور بڑا خوش ہوا۔ اور یہودی لوگ کہنے لگے کہ کیا تو نے ابراہیم کو دیکھا ہے؟ تیری عمر تو ابھی 50 برس بھی نہیں ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ اس سے پیشتر کہ ابراہیم پیدا ہوا، میں ہوں۔ خداوند یسوع مسیح ازلی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہ دنیا اس کے لیے بنی اور اس کے وسیلے سے بنی، اور یہ دنیا اس کے وسیلے سے قائم ہے۔ اس لیے کیونکہ خداوند یسوع مسیح اس ٹائم فریم سے باہر ہے، اس ٹائم پیریڈ سے باہر ہے، اس لیے وہ ازلی ہے، اور ازلی ہونے کے سبب سے وہ خدا کا بیٹا کہلاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر یسوع مسیح خدا کا روحانی بیٹا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس لیے نہیں خدا کا بیٹا کہ وہ مقدسہ مریم سے پیدا ہوا ہے، بلکہ وہ خدا باپ کا بیٹا تھا، بیٹا ہے، اور اس سبب سے وہ مقدسہ مریم سے پیدا ہوا۔ وہ مقدسہ مریم سے پیدا نہ بھی ہوتا تب بھی وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور لکھا ہے لوکا کی انجیل اس کا 1 باب اور اس کی 37ویں آیت میں کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، روح القدس تجھ پر سایہ ڈالے گا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جس طرح کہ دنیا کی تکوین پر خدا جب اس دنیا کو بنا رہا تھا تو لکھا ہے کہ زمین پر خدا کی روح جنبش کرتی تھی۔ اس جنبش کرنے سے مراد ہے کہ تخلیق کے کام میں خدا کا روح سرگرم ہے، ساتھ ہے، کام کر رہا ہے۔ اسی طرح جب خداوند یسوع مسیح مجسم ہوتے ہیں تو خدا کا روح نازل ہوتا ہے، وہ سرگرم ہے۔ خدا کے روح کی قدرت کے سبب سے خداوند یسوع مسیح مجسم ہوتے ہیں، مقدسہ مریم سے جنم لیتے ہیں، کیونکہ وہ مولود مقدس ہیں، اس سبب سے وہ خدا کا بیٹا کہلاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو بات ہے کہ کیوں کر خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا کہلاتا ہے، وہ اس لیے کیونکہ یسوع مسیح خدا کا شاہی بیٹا ہے۔ شاہی بیٹا ہونے سے مراد ہے اختیار ہے اس کے پاس، جیسے کہ باپ کے پاس اختیار ہے، جیسا کہ باپ اختیار رکھتا ہے ویسا ہی اس کا بیٹا ہمارا خداوند یسوع مسیح اختیار رکھتا ہے۔ وہ لکھا ہے وہ بزرگ یعنی عظیم ہوگا، وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، وہ یعقوب کے گھرانے پر بادشاہی کرے گا، اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ یہ کلام مقدس میں سے مختلف جگہوں پر سے ریفرنس میں نے آپ کو بتائے ہیں جہاں پر یہ ذکر مرقوم ہے۔
खुदावंद यीशु मसीह बाकी तमाम अंबिया कराम से मुनफरिद हैं, वो यूनिक हैं, बिगोटन हैं। वो अपनी कुदरत में उनका कोई सानी नहीं है। जैसे कि बाप जिसको चाहता है मुर्दों को मुर्दों में से ज़िंदा करता है, इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह जिसको चाहता है उसे ज़िंदा करता है। जिस तरह बाप अज़ली है, उसी तरह बेटा भी अज़ली है। जिस तरह के बाप अब्दी है, यीशु मसीह अब्दी है। जैसे कि आज भी कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हम ये देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा हुआ है, वो जिंदा है, वो अब्दुल-अबाद तक जिंदा है। खुदावंद यीशु मसीह क़यामत कायम करने के लिए अपने फरिश्तों के साथ आसमान पर से आएंगे और ये काम खुदा का है। लेकिन क्योंकि खुदा ने ये सारा काम अपने बेटे को सौंप दिया है, इसलिए बेटा अदालत करेगा। खुदावंद यीशु मसीह अपने इख्तियार के सबब से, अथॉरिटी के सबब से, खुदावंद यीशु मसीह जब कलाम करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं किसी के नाम से, किसी की कुदरत से, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझसे कहता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने जब बदरूहों को निकाला तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं तुझसे कहता हूँ कि इनमें से निकल जा। खुदावंद यीशु मसीह ने जब मुर्दों को ज़िंदा किया तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं तुझसे कहता हूँ कि कब्र में से निकला। यीशु मसीह ने कहा आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। सो इन तमाम बातों की वजह से खुदावंद यीशु मसीह बेटा है। यीशु मसीह जिस्मानी लिहाज से खुदा का बेटा नहीं, और ना ही वो मुकद्दसा मरियम का और वली यूसुफ का जिस्मानी लिहाज से बेटा है। इसलिए मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, इस बात को समझने की ज़रूरत है, और सबसे बढ़कर हमें जब इन भेदों को समझने की ज़रूरत है तो ज़रूरत इस बात की है कि हम खुदावंद के कलाम का मुताला करें, ताकि खुदावंद का रूह हमें मज़ीद गाइड कर सके। बहुत से ऐसे सवालात होते हैं जो हम चाहते हैं कि खुदा के खादमीन से पूछें, लेकिन मैं आप सबको इस बात की दावत देता हूँ कि हमें खुद चाहिए कि हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम का मुताला भी करें, ताकि लायक और बेहतर तौर पर समझ सकें। मैं चाहता हूँ कि खुदावंद आज के इस कलाम के वसीले से, इस टॉपिक के वसीले से, जो कि मैं चाहता था कि आप अंडरस्टैंड करें कि किन मायनों में हम खुदा को बेटा कहते हैं, ये समझें और साथ ही साथ अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि जब हमसे कोई गैर मसीही ये पूछे तो हम लायक तौर पर बता सके कि हम किन मायनों में खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहते हैं। मेरे भाइयों, मसीह खुदावंद, मेरे अजीज़ों, इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर खुदावंद के कलाम को सीख सकें, उससे बरकत पा सकें, खुदावंद के कलाम में तरक्की कर सकें। इसलिए सबसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कलाम को फैलाने में हमारे साथ बने रहें। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बहुत ज़्यादा बरकत दे। थैंक यू।